اور وہیں پورے شمالی ہندوستان میں سردی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ دہلی، پنجاب، ہریانہ، راجستھان میں مزید ٹھنڈ بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے متنبع کیا ہے کہ پارہ 3 سے 5 ڈگری تک کی کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ پہاڑوں پر بھاری برف باری کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 جنوری تک کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ سکتی ہے۔ شمالی ہندوستان کے ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور جنوبی کشمیر میں ہو رہی برف باری کی وجہ سے سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ وادی کشمیر کے بیشتر حصوں کے ساتھ ساتھ جنوبی کشمیر اور اننت ناگ کے بالائی اور میدانی علاقوں میں تازہ برف باری ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے دن کے درجہ حرارت میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ سردی اور چلیے سیدھے رخ کریں گے سری نگر کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے پرویز بٹ۔ پرویز، آپ سے جاننا چاہیں گے، محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی باقاعدہ الرٹ جاری کیا گیا ہے، ابھی وہاں پر کیا ہے موسم کا حال؟ پرویز۔ جی ہنا، بالکل اگر ہم بات کریں یہاں آج وادی کشمیر میں برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ صبح سے ہی یہاں پہ شروع ہو گیا، رات سے ہی انفیکٹ اگر کہا جائے تو ہلکی ہلکی برف باری رات سے ہی شروع ہوئی، لیکن صبح سے برف باری کی جو سپیڈ ہے اس نے تیزی پکڑی ہے۔ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو برف باری ابھی بھی جاری ہے، تاہم یہاں سری نگر میں برف باری باقی ڈسٹرکٹس کے نسبت کم ہوئی ہے۔ یہاں ابھی برف جمی نہیں ہے پوری طرح، لیکن صبح سے ہی یہاں پہ لگاتار جو ہے برف باری ہو رہی ہے۔ اگر ہم باقی اضلاع کی بات کریں، چاہے ہم گلمرگ کے حوالے سے بات کریں یا سونمرگ کے حوالے سے بات کریں یا پہلگام یا جنوبی کشمیر کے حوالے سے بات کریں، تو لگاتار برف باری کی وجہ سے لوگوں کو کافی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ جو سڑکیں ہیں، جو رابطہ سڑکیں ہیں، وہ کئی جگہوں پہ بند پڑی ہیں۔ حالانکہ حکام نے پہلے صبح سے ہی روڈ کلیئرنس کا کام شروع کر دیا تھا، تاہم آج ابھی بھی کچھ لنک روڈز وغیرہ جو ہیں وہ ابھی بھی بند ہے۔ دوسری اور اگر ہم بات کریں جموں قومی شاہراہ کی، وہ اس کا ابھی تک سٹیٹس یہ ہے کہ ابھی تک ٹریفک اس پہ بحال ہے، تاہم کسی بھی وقت وہ سڑک بھی بند ہو سکتی ہے۔ یہاں اگر ہم بات کریں جو سری نگر لیہ قومی شاہراہ ہے، اس کو فی الحال کے لیے روک دیا گیا ہے، وہاں پہ ٹریفک کو فی الحال کے لیے روک دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں جو ایئر ٹریفک کے حوالے سے، جو ایئرپورٹ اتھارٹی سے ہماری بات صبح سویرے ہوئی، یہاں پہ تو ابھی تک سری نگر میں کوئی بھی فلائٹ لینڈ نہیں ہوئی ہے اور نہ یہاں سے کوئی پرواز نکلی ہے۔ یہاں پہ جو مسافر ہیں ان کو کافی ساری دشواریاں پیش ہیں۔ محکمہ موسمیات کے حوالے سے بات کریں تو ان کا صاف کہنا ہے کہ 2 دن تک لگاتار ایسا ہی موسم یہاں پہ رہے گا۔ یہ نا میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ برف باری کے چلتے جو رات کا ٹیمپریچر ہے، یہاں پہ رات کے ٹیمپریچر میں یہاں پہ اضافہ ہوا ہے تھوڑا بہت۔ جو پچھلے کئی روز سے جو رات کا ٹیمپریچر تھا وہ -5 -6 ڈگری میں یہاں پہ چل رہا تھا، تاہم کل رات کا جو ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا وہ 0 ڈگری سیلسیس، یعنی کہ تقریباً 5 ڈگری اضافہ ہوا ہے رات کے ٹیمپریچر میں۔ تو رات کا ٹیمپریچر یہاں بڑا ہے، لیکن دن میں یہاں پہ کڑاکے کی ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو رہی برف باری سے پیدا ہونے والی دقتوں کا حال، لیکن یہی موسم وہاں پر ٹورزم یعنی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بھی بہترین مانا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے۔ بالکل ہے نا، صحیح فرمایا آپ نے۔ نئے سال کی شروعات میں یہاں پہ جو یہ برف باری، اب کچھ ہی دن ہے نئے سال کو، تو اس پہ جو برف باری یہاں پہ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے نہ صرف مقامی لوگ جو ہیں لیکن جو سیاح بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی کافی خوش ہے۔ اگر ہم گلمرگ کے حوالے سے بات کریں تو گلمرگ پورا پیکڈ ہے اس ٹائم۔ جو وہاں پہ ہوٹل بکنگ ہے وہ پیک پہ ہے اس ٹائم، تقریباً سارے جو ہوٹلز ہیں وہاں پہ وہ آکوپائی ہیں۔ وہاں پہ کافی سارے ٹورسٹ جو ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ نیو ایئر کے لیے یہاں پہ آئے تھے اور نیو ایئر کا مزہ لینے یہاں پہ آئے تھے، اور ساتھ ہی میں ان کو اب سنو فال انجوائے کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت ایک خوشائند بات ہے۔
दूसरी ओर अगर हम बात करें जो बाकी जो विंटर टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें तो विंटर टूरिज्म के लिए भी ये बहुत मुफीद रहता है, क्योंकि जब भी स्नोफॉल यहाँ पे होती है तो जो सयाती मुकामात हैं जैसे गुलमर्ग हो या पहलगाम हो या सोनमर्ग हो, इन जगहों पे काफ़ी सारी बर्फबारी जो है वहाँ पे होती है। और जो विंटर स्पोर्ट्स है, विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वहाँ पे शुरू होती हैं, स्कीइंग हो, पैराग्लाइडिंग हो या बाकी जो भी विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो सयाह हैं वो काफ़ी यहाँ राग़िब होते हैं वादी कश्मीर की तरफ, और विंटर टूरिज्म जो है वो बूस्ट होता है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1.5 साल से टूरिज्म यहाँ पे बहुत बुरी तरह से ठप पड़ा है, लेकिन अब उम्मीद है लोगों को कि ये जो बर्फबारी हो रही है यहाँ पे, इस बर्फबारी के चलते ज्यादा से ज्यादा सयाह यहाँ पे वादी कश्मीर का रुख करेंगे और यहाँ पे जो है वो होटलों में ठहरेंगे या हाउस बोटों में ठहरेंगे, और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको भी अपनी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा। जी परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटा सा